پیش حق مفتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرات، ماہ ربیع الشریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ وہاں میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو فتویٰ بازی اور بحث شروع کر دیتے ہیں، کبھی بدعت کا فتویٰ، کبھی شرک کا فتویٰ، کبھی دیگر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نور ہیں یا مصطفیٰ کریم بشر ہیں، یہ والا جھگڑا، یا مصطفیٰ کریم کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، عید میلاد النبی منانا کہاں پر لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سرکار ہماری طرح کے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، یعنی سرکار ہماری طرح کے بشر ہی ہیں، اور آپ لوگ ہیں بھی جناب والا اپنے سے لگے رہتے ہو کہ جناب والا وہ نور ہے تو وہ۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار بشر بھی ہیں اور سرکار نور بھی ہیں، بشریت کا انکار ہم بھی نہیں کرتے، لیکن عقیدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ بشر ایسے ہیں کہ بشریت کے اندر آپ کے جیسا بشر کوئی نہیں، نور ایسے ہیں کہ نورانیت کے اندر آپ کے جیسا نور کوئی نہیں۔ اگر اب بھی لوگ کہیں کہ جناب سرکار ہماری طرح کے ہیں، میں نے کہا سرکار پہ تو قرآن کریم نازل ہوا تھا، آپ پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو مجھے دکھا دو۔ وہ کہتا جی نہیں میرے پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چلو کتاب چھوڑو، کوئی ایک سورت نازل ہوئی دکھا دو۔ وہ کہتا جی نہیں ایک سورت بھی نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چلو سورت کو بھی چھوڑو، کوئی ایک رکوع دکھا دو۔ کہتا جی نہیں رکوع بھی نہیں، میرے پہ تو نازل نہیں ہوا۔ سلطانی صاحب کیسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک رکوع بھی چلو نہیں تو ایک آیت دکھا دو۔ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا ایک آیت بھی نہیں، کوئی ایک حروف بھی دکھا دو تم پر نازل ہوا۔ کہتا جی نہیں سلطانی صاحب بڑی عجیب باتیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ سرکار ہماری طرح کے ہیں، میں نے کہا سرکار پر تو قرآن کریم نازل ہوا تھا، تم پر کوئی کتاب نازل ہوئی تو تم خود ہی زبان سے کہی جا رہے ہو کہ نہیں نازل ہوئی۔ میں نے کہا کوئی ایک رکوع، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حروف، تم نے کہا جی نہیں۔ تو یہ بحث جو ہے بڑے عرصے سے جاری و ساری ہے۔ میلاد کو روکنے کی بے حد کوششیں کی جاتی ہیں لیکن میلاد رک سکتا نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری نسلیں زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہاری طرف بھیجا گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نوروں سے مراد آقا کریم کی ذات ہے اور وہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ سرکار نور نہیں ہے، سرکار کی نورانیت کا انکار کرے، عقل کا علاج کروانا چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے تھے کہ ربیع الشریف کے مہینے کے اندر کچھ مسلمان ہمارے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی مسجد کا باہر والا بلب جو سارا سال چلتا تھا ربیع الشریف کے مہینے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب آگے مسجد کا باہر والا بلب بند ہوتا تھا، اب ان کے گھروں کا باہر والا بلب بھی بند ہو جاتا ہے۔ سارا سال چلنا ہے تو ثواب کا کام ہے، تو ربیع الشریف کے مہینے میں یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ یمن کا بادشاہ طبہ حمیری یہ مختلف ملکوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے۔ ایک بار اس کا گزر مدینہ شریف سے ہوا، جب مدینہ پاک سے گزرا اس کے ساتھ علماء کرام بھی تھے، علماء کرام بھی جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ علماء کرام بھی تھے۔ جب مدینہ شریف سے گزر ہوا نا تو علماء کرام نے کہا کہ بادشاہ بس اب ہم نے تمہارے ساتھ آگے نہیں جانا، اب ہم نے اسی ٹھکانے پر رہنا ہے، یہاں پر ہم نے آباد ہونا ہے، ہم نے اب یہاں پر رہنا ہے، آگے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا اب ہم مختلف شہروں کے اندر گئے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر جا کے ہم نے سیر و تفریح کی ہے، دورے کیے ہیں، لیکن کبھی واقعہ کوئی ایسا پیش نہیں آیا۔ یہ کون سی ایسی خاص جگہ ہے، کون سی ایسی سرزمین ہے جہاں پر تم لوگ اپنا
ٹھکانہ لگانا چاہتے ہو، اپنا مسکن بنانا چاہتے ہو، یہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ علماء کرام نے بتایا کہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ چند عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد یہاں پر رب کا یار آئے گا، سارے نبیوں کا تاجدار آئے گا، پوری امت کا غمخوار آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا اور وہ مدینے کو اپنا شہر بنا لے گا۔ وہ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے 100 مکان بنایا، علماء کرام کو اس نے مکان بنا کے دیے، اور ایک مکان سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے الگ، باقی مکانوں سے اعلیٰ بنا کر ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے سپرد کیا، اور ایک خط لکھا، سونے کے پانی کے ساتھ ایک خط، ایک لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کے وہ اس سب سے بڑے عالم کے حوالے کرتا ہے، اس کے سپرد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ مکان جو ہے وہ میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جب میرا یار آئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہیں یہ میرا خط دینا، اور اگر میں زندہ ہوا تو انہیں یہ میرا پیغام بھی دینا کہ اگر میں زندہ رہا، زندگی نے میرے ساتھ وفا کی، اتنی مہلت دی، تو میں ان سے ملنے ضرور آؤں گا، ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی، زندگی نے اتنی مہلت مجھے نہ دی، اگر میں نہ آ سکا اس دنیا سے رخصت کر جاؤں، تو یہ میرا لیٹر دینا اور میرا پیغام دینا، اور کہنا کہ یہ مکان آپ کا عاشق آپ کے لیے بنا کے گیا ہے، آپ کے قدم اس میں بعد میں لگنے ہیں، میری قبر کو پہلے وجد آ جانا ہے، مجھے سکون آ جانا ہے جب آپ کے قدم یہاں پر لگنے ہیں۔ حضرت وہ لیٹر دے کے، خط دے کے، سپرد علماء کرام کر کے چلا گیا، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ اب 1000 سال کے بعد آپ کے اور میرے کریم آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی گودی میں آئے، سرکار نے بچپن مبارک، پھر جوانی مبارک مکہ پاک میں گزارا، اس کے بعد جو آپ کا بچپن مبارک، جوانی مبارک مکے میں گزرا، اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف تشریف لے کے آئے ہجرت کر کے، تو جب مدینہ تشریف لائے تو بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے امیروں نے آپ کو دعوت دی کہ سرکار آپ ہمارے مہمان بن جائیں، کیونکہ وہ بھی سب جانتے تھے کہ یہ تو وہ نبی ہیں کہ انہیں ہمارے مکان میں بعد میں لگنے ہیں، ہمارے جو گھر ہے، ہمارا گھر، ہماری کلی نے بھی عرش بن جانا ہے، وہ جانتے تھے۔ لیکن سرکار نے فرمایا میری اونٹنی کو پتہ ہے، چھوڑ دو، میں کسی کی دعوت قبول نہیں کروں گا، میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس کو پتہ ہے جہاں پر رکے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جب سرکار نے مدینہ کا راؤنڈ لگایا، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، اونٹنی بیٹھ گئی، سرکار نے دوبارہ اونٹنی کو اٹھایا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بٹھایا ہے، سرکار نے دوبارہ مدینہ کا راؤنڈ لگایا، مدینہ شریف کا جب راؤنڈ لگا کے جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، اونٹنی پھر بیٹھ گئی، سرکار نے فرمایا کہ اب میں ابو ایوب انصاری کا مہمان بنوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ تشریف لے کے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب وہ ذرا خط کو دیکھیا ہو جو میرا عاشق 1000 سال پہلے مجھے لکھ کے دے کے گیا۔ اب حضرات وہ خط آیا، حضرت ابو ایوب انصاری وہ خط لے کے آئے، سونے کے پانی کے ساتھ جو خط لکھا تھا اس طبہ حمیری نے، یمن کے بادشاہ نے، سرکار نے وہ خط کھولا، جب خط کھولا تو خط کو پڑھا تو لکھا تھا میں آپ کا عاشق ہوں، اگر زندگی نے اتنی مہلت دی، اگر میرے ساتھ زندگی نے وفا کی تو میں آپ کا، اس نے پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس طرح یمن مدینہ شریف آیا تو علماء کرام نے مجھے بتایا، پورا واقعہ لکھ کے وہ کہنے لگا سرکار اگر اتنی زندگی نے مجھے مہلت دی، زندگی نے وفا کی تو میں آپ کے ساتھ ملنے ضرور آؤں گا، آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اگر زندگی نے وفا نہ کی، اتنی مہلت مجھے نہ ملی تو میں سرکار آپ کا کلمہ بھی پڑھ کے جا رہا ہوں، روز محشر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے گا۔ یہ خط پر لکھا ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر، جب سرکار نے خط پڑھا سرکار نے فرمایا ابو بکر عرض کیجیے آقا، سرکار نے فرمایا ابو بکر گواہ رہنا اور دھیان سے سن لو کہ جس طرح تم میرے غلام ہو، آج کے بعد طبہ حمیری بھی میرا اسی طرح غلام ہے۔ سرکار نے اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔